بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا اکرام کرنا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو سخت گرم و پتھریلی زمین میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر 2 فرسخ یعنی 6 میل لے گیا۔ وہ اتنی گرمی تھی کہ اگر میں اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا تو وہ پک جاتا، تو کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید درد ذہ کی ایک ٹھیس کا بدلہ ہو گیا ہو، لیکن اس کے احسانات تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے فلانے، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے آگے نہ چلو اور ان سے پہلے نہ بیٹھو اور ان کا نام لے کر نہ پکارو، اور ان کو گالی دیے جانے کا ذریعہ نہ بنو کہ تم کسی کے باپ کو گالی دے دو، وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے دے۔ حضرت ابو غسان ضبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مدینہ منورہ کے پتھریلے میدان میں جا رہا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ان کے آگے مت چلا کرو، بلکہ ان کے پیچھے یا ان کے ساتھ پہلو میں چلا کرو، اور کسی کو اپنے اور ان کے درمیان نہ آنے دو، اور اپنے والد کے مکان کی ایسی چھت پر نہ چلو جس کی مڈیر نہ ہو، کیونکہ اس سے ان کے دل میں چھت سے تمہارے نیچے گر جانے کا خطرہ پیدا ہوگا اور وہ اس سے پریشان ہوں گے، اور گوشت والی ہڈی پر تمہارے والد کی نگاہ پڑ چکی ہو تو تم اسے نہ کھاؤ، ہو سکتا ہے وہ اسے کھانا چاہتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں کی خدمت کرو، ان کے محتاج خدمت ہونے کی وجہ سے تمہارا جہاد یہی ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت ہونا چاہتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، دونوں ہی زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اجر لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا، میں آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت ہونے آ گیا ہوں، لیکن میں اپنے والدین روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے پاس واپس جاؤ اور انہیں خوش کر کے ایسے ہی ہنساؤ جیسے تم انہیں پریشان کر کے رلا کر آئے ہو۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یمن کا ایک آدمی ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا یمن میں کوئی ہے؟ اس نے کہا، میرے والدین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ان دونوں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں کے پاس واپس جاؤ اور ان سے اجازت مانگو، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو پھر تو تم جہاد میں جاؤ، ورنہ انہی کی خدمت کرتے رہو۔ ابو یعلا اور طبرانی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جہاد میں جانے کی قدرت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ اس نے کہا، میری والدہ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، یعنی مرتے دم تک تم اس کی خدمت کرتے رہو۔ جب تم یہ کرو گے تو گویا تم نے حج، عمرہ اور جہاد سب کچھ کر لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تم اس بستی میں جانے کی تیاری کر لو جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ بستی فتح کر کے تمہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد خیبر جانا تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، میرے ساتھ اڑیل سواری والا اور کمزور سواری والا ہرگز نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کر اپنی والدہ سے کہا، میرا سامان سفر تیار کر دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کی تیاری کا حکم فرمایا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا، تم جا رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے بغیر اندر آ جا نہیں سکتی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ ان کی والدہ نے اپنا پستان نکال کر اپنے دودھ کا واسطہ دیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ مانے تو ان کی والدہ نے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، تمہارا کام تمہارے بغیر ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، ضرور میری طرف سے آپ کو کوئی بات پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ نے اپنا پستان نکال کر تمہیں اپنے دودھ کا واسطہ دیا، لیکن تم نے پھر بھی اس کی بات کو نہ مانا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے دونوں والدین کے پاس یا دونوں میں سے ایک کے پاس رہو گے تو تم اللہ کے راستے میں نہیں ہو؟ آدمی جب والدین کے پاس رہ کر ان کی خدمت اچھی طرح کرتا رہتا ہے اور ان سے حسن سلوک کر کے ان کا حق ادا کرتا رہتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے 2 سال بعد میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ان کے انتقال تک کسی غزوے میں نہیں گیا۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کی جگہ پر کھڑے تھے جہاں قریش حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے کہ اتنے میں ایک عورت اپنا بیٹا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا میرا یہ بیٹا غزوہ میں جانا چاہتا ہے لیکن میں اسے روک رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے فرمایا جب تک تمہاری والدہ تمہیں اجازت نہ دیں یا اس کا انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک تم ان کی خدمت کرتے رہو، اس میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ طبرانی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی اور اس کی والدہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ آدمی جہاد میں جانا چاہتا تھا اور اس کی والدہ اسے روک رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے پاس ٹھہرے رہو، تمہیں ان کی خدمت میں رہنے پر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جہاد میں جانے سے ملے گا۔ حضرت طلحہ بن معاویہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کے پیروں سے چمٹ جاؤ، تمہاری جنت وہی ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جہاد میں جانے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ تمہاری جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں غزوہ میں جانا چاہتا ہوں، میں اس بارے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ تمہاری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت جاہمہ دوسری تیسری مرتبہ مختلف مجلسوں میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حج کرنے گئے، چلتے چلتے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے پاس پہنچے تو اسے پہچان لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں اس گھاٹی سے ایک آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کروں اور میری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے اور آخرت اچھی بنانے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر ان کی خدمت کرو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ وہ آدمی یہ سن کر جہاں سے آیا تھا وہاں ہی واپس چلا گیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم سے شادی کا پیام ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ابھی تو وہ چھوٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے تعلق اور رشتے کے علاوہ ہر تعلق اور رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس نکاح کے ذریعے میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رشتہ قائم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے فرمایا تم اپنے چچا کی شادی اپنی بہن سے کر دو۔ ان حضرات نے کہا وہ بھی عورتوں میں سے ایک مستقل عورت ہے، اسے اپنا اختیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے میں وہاں سے کھڑے ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا اے ابا جان میں آپ کے چھوٹنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی شادی کر دو۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھجور کے ایک درخت کی قیمت 1000 درہم تک پہنچ گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے درخت بیچنے کے بجائے اندر سے کھود کر کھجور کے درخت کو کھوکھلا کر دیا اور اس کا گودا نکال کر اپنی والدہ کو کھلا دیا۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھجور کی قیمت 1000 درہم تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا میری والدہ نے کھجور کا گودا مجھ سے مانگا تھا اور میری عادت یہ ہے کہ جب میری والدہ مجھ سے کچھ مانگتی ہیں اور اس کا دینا میرے بس میں ہوتا ہے تو میں وہ چیز ضرور ان کو دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔